خصوصاً بزرگ حضرات میں حضرت مولانا مفتی محمد نعیم صاحب، حضرت مولانا الطاف الرحمان صاحب، حضرت مولانا سید افسر علی شاہ صاحب، یہ سارے وہ بزرگ لوگ ہیں، اکابر ہیں کہ جنہوں نے بڑے خلوص اور جذبے کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کے دین کی اشاعت کی۔ مفتی سید زین العابدین شاہ صاحب تشریف فرما ہیں، خلیفہ ابن القیم صاحب رحمہ اللہ کے برادر صغیر حضرت شیخ عبدالعزیز، اور پیر طریقت رہبر شریعت حضرت شیخ ڈاکٹر عبدالسلام دامت برکاتہ عالیہ، دستربندی کے بعد انشاءاللہ حضرت کا مختصر اصلاحی بیان اور دعا ہو۔ حضرت مولانا عبدالباری صاحب اور دیگر بے شمار حفاظ اور قراء یہاں پہ تشریف فرما ہے۔ حضرت چونکہ بیماری کی حالت میں تشریف لائے، نقاہت، کمزوری، ہم ان کا نہایت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی حضرت کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم رکھے۔ تو سب سے پہلے اس سال مدرسہ تحفیظ القرآن الکریم رحمانیہ سے شعبہ حفظ سے جو بچے فارغ ہوئے، ان کے دوست احباب، رشتہ دار، والدین تشریف لائے ہیں۔ حضرت مولانا سراج الدین صاحب آگے تشریف لے آئے، میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ قیامت کے دن ان بچوں کی وجہ سے، ان کی قربانیوں کی وجہ سے انہوں نے اپنے لخت جگر کو، اپنے دل کے ٹکڑے کو اپنے سے دور کر کے مدرسے بھیجا۔ سردی اور گرمی کو اس نے برداشت کیا، بھوک و افلاس کو برداشت کیا، لیکن انہوں نے بچے کے دکھ درد کو نہیں دیکھا، ساری تکلیف کو برداشت کیا۔ تو کل قیامت کے دن اللہ ساری امتوں کے سامنے اس حافظ قرآن کے والدین کو بھی خوش کریں گے اور ایسی عزت دیں گے، ایسا تاج پہنایا جائے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا آفتاب کی روشنی سے اس کی روشنی زیادہ ہوگی۔ اس لیے کیا ہوگی؟ قرآن پڑھتا جا، جہاں پہ آخری آیت ختم وہی تیرا مقام ہے۔ اور یہ اعزاز کسی گورنر، کسی وزیر اعظم، صدر کو نہیں ہوگا، کسی انجینئر، ڈاکٹر، کسی مالدار صاحب جائیداد والے کو اعزاز حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ حافظ قرآن سے کہیں گے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وہ حافظ قرآن کہ جس نے قرآن پڑھا، سیکھا، اس کے احکام پہ عمل کیا، حلال کو حلال، حرام کو حرام جانا، قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے اپنے رشتہ دار، قوم، قبیلے والوں میں سے ان 10 آدموں کی شفاعت اور سفارش کا تجھے اختیار دیا جاتا ہے جن پہ جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہے۔ تو یہ ایسی صحبت یہ مدارس سے آپ کو ملے گا۔ الحمدللہ پورے ملک پاکستان میں مدارس کا ایک جار اور سلسلہ ہے، جہاں سے حفاظ قرآن، علماء اور محدثین، مفسرین پیدا ہوتے ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو ہمارے ادارے سے ان اکابر کی نظر، ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے یہاں پہ ہماری مدد فرمائی، اور ایک الحمدللہ معیاری ادارہ ہے۔ علماء کے اور سمجھدار، صاحب عقل اور دیندار لوگوں کی اولاد اور بچے ہمارے ہاں زیر تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اور مزید ترقی عطا فرمائے، اور اس ادارے میں جو اساتذہ
بغیر کسی لالچ کے، انہیں کوئی لالچ نہیں، تنخواہ کے شوق کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس کام کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، اللہ انہیں اور اخلاص نصیب فرمائے، اللہ معاونین کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ شعبہ حفظ سے فارغ ہونے والا پہلا بچہ حافظ محمد عمر، والد کا نام غلام جیلانی۔ یہ حضرات علماء کرام اگر تھوڑے سے اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کر ہمیں حوصلہ افزائی ہوگی، ان بچوں کے سروں پہ دست شفقت فرمائے اور پگڑی سجائے۔ حضرت مولانا عبدالباری صاحب، شیخ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب، مفتی محمد نعیم صاحب، مولانا افسر علی شاہ صاحب، یہ حضرات آگے تشریف لے آئے۔ اس طرف مولانا سراج الدین صاحب، مفتی محمد نعیم صاحب اس طرف تشریف لے آئے۔ یہ یادگار ہیں، اکابر ہیں، یہ ہمارے اسلاف ہیں اور بچوں کے لیے بھی ایک باعث برکت ہے۔ اتنے بڑے حضرات ان کے سروں پہ پگڑی باندھ رہے ہیں۔ اس کے بعد حافظ محمد عمر نیازی، والد کا نام سرفراز نیازی، میرپور ایبٹ آباد سے اس بچے کا تعلق ہے۔ یہ بچہ آگے تشریف لے آئے۔ حضرت مولانا طاہر الرحمان صاحب ہمارے بزرگ کھڑے ہیں، مولانا افسر علی شاہ صاحب کھڑے ہیں، شیخ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب اور سب کے استاد بزرگ، استاد العلماء حضرت مولانا قاری فیاض الرحمان صاحب دامت برکاتہم، ان کے ہاتھوں سے ان کے سروں پہ پگڑی سجائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد حافظ محمد ندیم، والد کا نام شفیق احمد، شیروان ایبٹ آباد سے اس بچے کا تعلق ہے۔ آگے تشریف لے آئے، ان اکابر کے سروں سے اپنے سر پہ پگڑی سجائے۔ یہ مبارک ہاتھ ہے، اللہ نے ان سے دین کا کام لیا۔ اس کے بعد حافظ عبداللہ، والد کا نام قاری عبدالقیوم، کوہستان سے اس بچے کا ماشاءاللہ یہاں پہ اس نے نورانی قاعدہ پڑھا، چھوٹا بچہ آیا تھا اور الحمدللہ پورا قرآن اپنے سینے میں اس نے محفوظ کر لیا۔ یہ پورے علاقے کے لیے، محلے کے لیے باعث برکت ہے، رحمت کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد حافظ حسن ظفر، والد کا نام ظفر خان، ایبٹ آباد سپلائی سے اس بچے کا تعلق ہے اور اس بچے نے پورا قرآن اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ خوش نصیب بچے ہیں، ان کے والدین، ان کے بھائی، ان کے دوست احباب، رشتہ دار، اور اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے اسے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ اس کے بعد حافظ محمد اسد، والد کا نام محمد انور، شیروان ایبٹ آباد سے اس بچے کا تعلق ہے۔ حافظ محمد اسد ماشاءاللہ بڑا اچھا شریف بچہ ہے، خدمت گزار بھی ہے۔ اس کے بعد حافظ مراد علی، والد کا نام ریاض خان، حویلیہ سے اس بچے کا تعلق ہے۔ حافظ مراد علی، والد کا نام ریاض خان، حویلیہ۔ یہ بچہ اس مدرسے سے اس نے پورا قرآن مجید حفظ کیا اور آپ لوگ بھی بڑے خوش نصیب ہو کہ اکابر کی زیارت ہو رہی ہے اور اتنی بہترین اللہ نے آپ کو نشست، محفل اور صحبت نصیب فرمائی ہے۔ قیامت کے دن اللہ ہمارا ان اکابر اولیاء کے ساتھ، اللہ ان کی صفوں میں ہمیں کھڑا فرمائے۔ اس کے بعد حافظ جنید شعیب، والد کا نام محمد شعیب، نواں شہر سے اس بچے کا تعلق، نواں شہر ایبٹ آباد۔ حافظ جنید شعیب، والد کا نام محمد شعیب، یہ بچہ آگے تشریف لے آئے۔ اس کے بعد حافظ محمد جنید، والد کا نام محمد سلطان، باغ پانڈی ایبٹ آباد، اس بچے کا تعلق باغ پانڈی ایبٹ آباد سے ہے۔ حافظ محمد جنید، والد کا نام محمد سلطان، آگے آئے، ان بزرگ حضرات کے ہاتھوں سے اپنے سر پہ پگڑی سجائے۔ اس کے بعد حافظ مصدق نیاز، والد کا نام نیاز خان، والد کا نام نیاز خان، نواں شہر ایبٹ آباد سے اس کا تعلق ہے۔ مصدق نیاز، حافظ مصدق نیاز، والد کا نام نیاز خان، نواں شہر سے اس بچے کا تعلق ہے۔ آگے آ جائے، ماشاءاللہ چھوٹا بچہ ہے لیکن یہ قرآن کا اعجاز اور معجزہ ہے کہ اللہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں، دل و دماغ میں قرآن مجید کو محفوظ کر دیا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تو اللہ نے بچوں کے سینوں کی صورت میں قرآن کی یوں حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد حافظ حمید الرحمن، والد کا نام شفیع الرحمن، علاقہ علائی سے اس کا تعلق ہے۔ حافظ حمید الرحمن، والد کا نام شفیع الرحمن، علائی سے اس بچے کا تعلق ہے۔ آگے تشریف لے آئے۔ اس کے بعد حافظ حفیظ حذیفہ مقصود،
حافظ حذیفہ مقصود، والد کا نام مقصود الرحمن، ایبٹ سے اس بچے کا تعلق ہے۔ آگے آ جائے، حافظ حذیفہ مقصود، والد کا نام مقصود الرحمن، ایبٹ سے، ماشاءاللہ شریف بچہ ہے، اور یہ حافظ قرآن ہوا، اپنے گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، سب کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ ان تمام بچوں کو اچھا عالم بنائے، باعمل بنائے، اللہ دین کا داعی بنائے۔ اس کے بعد حافظ محمد نعمان، والد کا نام عبد الرشید، ایبٹ سے اس کا تعلق ہے اس بچے کا۔ حافظ محمد نعمان، والد کا نام عبد الرشید، ایبٹ سے اس بچے کا تعلق ہے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، اور یہاں پر بیٹھ کر صبح نماز سے پہلے یہ اٹھا کرتے ہیں، ان کی کلاس لگتی ہے جبکہ سارے لوگ سوئے ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کو عام کرنے میں، پھیلانے میں مصروف ہوتے ہیں۔ یہ وہ بچے ہیں جن کے اساتذہ کا محنت بھی ہے، اللہ اساتذہ کی محنت کو قبول و منظور فرمائے۔ اس کے بعد حافظ محمد ندیم، حافظ محمد ندیم، والد کا نام شفیق احمد، حافظ ندیم، اس سے دستبندی اگر کرا لی ہے، اگر نہیں کرائی تو آگے آ جائے۔ حافظ محمد ندیم، والد کا نام شفیق احمد، شیروان، ایبٹ سے اس بچے کا تعلق ہے۔ جی، اس کے بعد شعبہ تجوید سے اس سال فارغ ہونے والے وہ خوش نصیب بچے اس لحاظ سے بھی خوش نصیب ہیں کہ حضرت نے خود ان کا امتحان لیا، اور یہ ان کے لیے ایک تاریخ کا حصہ ہے، اور آج حضرت ان کے سروں پہ دست شفقت فرما کے اور پگڑی سجا رہے ہیں۔ یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے، یہ ان کے لیے بڑی سعادت ہے، ہم سب کے لیے بڑی سعادت ہے۔ تو شعبہ تجوید سے فارغ ہونے والے اس سال پہلا بچہ قاری ندیم احمد، والد کا نام شاہ جہان، مانسیرہ سے اس بچے کا تعلق ہے۔ اس نے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ اور تجوید کے احکام اور قوانین کو سیکھا، حضرت نے امتحان لیا۔ اس کے بعد قاری معیز افضل، والد کا نام میر افضل، مانسیرہ سے اس بچے کا تعلق ہے۔ مفتی طارق صاحب کھڑے، وہ بھی آگے آ جائیں۔ قاری معیز افضل، والد کا نام میر افضل، مانسیرہ سے اس بچے کا تعلق ہے۔ اس سال شعبہ تجوید سے فارغ ہوا۔ اس کے بعد قاری اسماعیل، والد کا نام مولانا سراج الدین، ان کے والد صاحب عالم ہیں، یہاں تشریف فرما ہے، بٹگرام سے اس بچے کا تعلق ہے۔ قاری اسماعیل، والد کا نام مولانا سراج الدین۔ اس کے بعد قاری ہشام ناصر، قاری ہشام ناصر، یہ بچہ ماشاءاللہ ذہین ہے، یہ مفتی محمد ناصر جامع زیتون یہ ان کا بچہ ہے۔ حضرت قاری صاحب نے امتحان لیا، 600 میں سے 598 نمبر اس بچے نے حاصل کیے، اور اس سے پہلا جو بچہ تھا قاری معیز افضل، اس نے 600 میں سے 600 نمبر حاصل کیے، اور حضرت نے امتحان لیا تھا۔ تو الحمدللہ یہ بزرگوں کی نظر ہے اور دعا ہے۔ قاری ہشام ناصر، مفتی محمد ناصر، ایبٹ آباد۔ اس کے بعد قاری وقار احمد، والد کا نام غلام ربانی، مانسیرہ سے اس بچے کا تعلق ہے۔ قاری وقار احمد، والد کا نام غلام ربانی، مانسیرہ سے اس بچے کا تعلق ہے۔ اس کے بعد قاری عیسیٰ بلال، ماشاءاللہ چھوٹا بچہ ہے، چھوٹا دیکھنے میں تو چھوٹا نظر آتا ہے لیکن پورا زہر کا ٹوٹا ہے، بہرحال یہ چھوٹا بچہ ہے۔ قاری عیسیٰ بلال، والد کا نام بلال احمد عباسی، اس سال شعبہ تجوید سے یہ فارغ ہوا، ایبٹ سے اس بچے کا تعلق ہے۔ اس کے بعد قاری عبد الماجد، والد کا نام محمد عمران، ایبٹ سے اس بچے کا تعلق۔ قاری عبد الماجد، والد کا نام محمد عمران ہے، ایبٹ سے اس بچے کا تعلق۔ آگے تشریف لے آئے۔ اس کے بعد قاری افضال احمد، والد کا نام محمد جاوید اختر، قاری افضال احمد، والد کا نام محمد جاوید اختر، ماشاءاللہ بڑا شریف بچہ ہے، محنتی ہے، اور بڑی دلچسپی مدرسے کے کاموں میں لیتا ہے، اللہ مزید ترقی عطا فرمائے۔ ایبٹ سے اس بچے کا تعلق ہے۔ قاری محمد فاضل، یہ بھی بڑا شریف بچہ ہے، والد کا نام محمد پرویز، ایبٹ نڑیاں سے اس بچے کا تعلق ہے۔ قاری محمد فاضل، محمد پرویز، والد کا نام، ایبٹ نڑیاں سے تعلق ہے۔ اس سال شعبہ تجوید سے فارغ ہوا۔ اس کے بعد قاری محمد تبارک،
والد کا نام محمد ارشد ہے، قاری محمد تبارک آگے تشریف لے آئے۔ یہ تمام بچے جن کے سروں پہ اتنے بڑے علماء کرام نے دست شفقت رکھا، پگڑی باندھی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں دین کا داعی اور ہادی بنائے، رہبر اور رہنما بنائے، اللہ انہیں استقامت نصیب فرمائے۔ قاری محمد تبارک، والد کا نام محمد ارشد، مانسیرہ سے اس بچے کا تعلق ہے۔ اس کے بعد قاری عمر افضل، والد کا نام میر افضل، قاری عمر افضل، والد کا نام میر افضل، مانسیرہ سے اس بچے کا تعلق ہے۔ 20 سال شعبہ تجوید سے فارغ ہوا، اکابر حضرات ان کے ہاتھوں سے انہیں اسناد بھی دی جا رہی ہے اور ان کے سروں پہ پگڑی بھی سجائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد قاری دلدار حسین، قاری دلدار حسین، والد کا نام محمد فرید، مانسیرہ سے اس کا تعلق ہے۔ قاری دلدار حسین، والد کا نام محمد فرید، مانسیرہ سے اس بچے کا تعلق ہے۔ تو یہ وہ خوش نصیب بچے تھے جنہوں جو شعبہ حفظ اور شعبہ تجوید سے فارغ ہوئے، اور آپ حضرات کے سامنے ہمارے اساتذہ، ہمارے اکابر ابھی اپنی جگہ پہ تشریف فرما ہو جائیں۔ انشاءاللہ ابھی مختصراً حضرت شیخ ڈاکٹر عبدالسلام دامت برکاتہم کا اصلاحی بیان ہوگا۔ تمام حضرات تشریف رکھے اور دعا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ